بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تو مسجد میں عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا: اے عورتوں کی جماعت، میں نے کم عقل اور ناقص دین والیوں میں تم سے بڑھ کر کسی کو عقل مند شخص کی عقل ختم کرنے والا نہیں دیکھا، اور بے شک میں نے دیکھا کہ تمہاری اکثریت قیامت کے دن جہنمی ہوگی، لہذا حسب طاقت اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عورتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی تھیں۔ وہ واپس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انہیں سنایا اور اپنا زیور لے کر چل دیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یہ زیور لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں: میں اس کو صدقہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا تقرب حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا: تمہارا بھلا ہو، لاؤ مجھ پر اور میرے بچوں پر صدقہ کر دو، ہم اس کے مستحق ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: نہیں، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھ لوں۔ لہذا وہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زینب اجازت طلب کر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا: کون سی زینب اجازت مانگ رہی ہے؟ جواب دیا کہ ابن مسعود کی زوجہ ہے۔ آپ نے فرمایا: انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: اے اللہ کے رسول، میں نے صدقے کے بارے میں آپ کا فرمان سنا تو میں نے واپس جا کر ابن مسعود کو وہ سنایا۔ پھر میں نے اپنا زیور لیا اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے تقرب کے حصول کے لیے صدقہ کرنا چاہا، اس امید پر کہ اللہ مجھے اہل جہنم سے نجات دے دے۔ تو ابن مسعود نے مجھے کہا: تم یہ زیور مجھے اور میرے بچوں کو صدقہ دے دو کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو میں نے کہا: اچھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اسے ابن مسعود اور اس کے بچوں پر صدقہ کر دو، وہ اس کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور بضرور اٹھائے گا۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے بات چیت کرے گا۔ جس شخص نے اسے حق کے ساتھ چھوا ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک بدترین اور برے لوگوں میں سے وہ ہیں جنہیں قیامت زندہ پا لے گی، اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں گے۔ جناب ابو جعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اس نے کہا: اے ابن مسعود، السلام علیکہ۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا اور اس میں 2 رکعت بھی ادا نہیں کرے گا، اور آدمی اپنے جاننے والوں ہی کو سلام کرے گا، اور بچہ بزرگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے گا۔